انگریزوں کو یہاں قدم جمانے میں بڑی مشکل رہی. جیسے افغانستان میں وہ قدم نہیں جما سکے، یہاں پر بھی قدم جما تو لیے بعد میں انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ ایک تو آزاد قبائل چھوڑ دیے سرحد کے اندر، اس لیے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے. وہ علاقہ آج بھی آزاد قبائل کہلاتا ہے. اسی طرح ان ریاستوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا، بڑے اچھے معاہدے کر لیے. اور یہ کہ اس کے باوجود بہت عرصے تک یہاں پر جنگ جاری رہی ہے. جہاد کا وہ دور شہادت بالا کوٹ کے ساتھ ختم نہیں ہوا، جاری رہا ہے. اور وہ سلسلہ جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے باقیات الصالحات کا بہت طویل عرصے تک جاری رہا ہے. اور اس میں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جب مالاکنڈ پہاڑ سے اترتے ہیں سوات کی طرف جانے کے لیے تو وہ بائیں ہاتھ کو ایک پہاڑ کی چوٹی کے قریب نظر آتی ہے کہ پکٹ ہے، ایک چوکی ہے، وہ چرچل پکٹ کہلاتی ہے. یہ چرچل جو بعد میں سر ونسٹن چرچل بنا اور وزیر اعظم بنا دولت برطانیہ کا، دولت انگلشیا برطانیہ، یہ وہاں پر ایک لیفٹیننٹ کی حیثیت سے اس نے سرو کیا اور اس چوکی کا انچارج تھا. تو اس لیے اس کا نام بعد میں پڑ گیا. آج بھی لوگ بتاتے ہیں یہ ہے وہ چوکی جہاں ونسٹن چرچل وہاں سے بہت دور تک نظر آتا ہے، بہت دور دور تک. وہاں سے ظاہر بات ہے وہاں سے جو پہرے دار ہوگا، اگر کسی طرف سے بھی کوئی باغی لشکر آ رہا ہو یا کچھ لوگ آ رہے ہوں مسکرینٹس وغیرہ، تو ان کو دور سے تاک لیا جائے گا. اس لیے وہاں پر بڑے اہم مقام پر وہ چوکی ہے. بہرحال یہ تو میں نے آپ سے اس مالاکنڈ کے بارے میں کچھ عرض کر دیا ہے، لیکن اس مالاکنڈ کے بارے میں آخری بات جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو مثلث میں نے آپ کو بتایا، مشرق میں کوہ ہمالیہ، مغرب میں کوہ ہندوکش، جنوب میں مالاکنڈ. اس مثلث کے بارے میں ایک بات کہی ہے علامہ شکیب ارسلان رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بہت بڑے دانشور مصری، مورخ، عالم. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے کوہ ہندوکش اور کوہ ہمالیہ کے مابین جو قوم آباد ہے، اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں وہ نبضیں جاری رہیں گی. یہاں کا جذبہ جو ہے مذہبی اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے. ویسے تو یہ کہ بحیثیت مجموعی پختون لوگوں میں ہمارے عام دوسرے صوبوں کے مقابلے میں مذہبیت زیادہ ہے. آپ اسے حقیقی مذہبیت نہ کہیں، بہرحال کم نماز، روزہ، اس کی پابندی، شاعر اسلامی، داڑھی اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تو جتنا اہتمام ان کے ہاں ہے آپ کو اتنا پنجاب اور سندھ میں تو نظر نہیں آئے گا، کراچی میں تو نظر نہیں آئے گا، لاہور میں تو نظر نہیں آئے گا. لیکن اس میں خاص طور پر پھر جو یہ آزاد قبائلی علاقے ہیں ان کے ہاں نظام ابھی وہی چل رہا ہے. فیصلے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، جرگہ بیٹھتا ہے فیصلہ کر دیتے ہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی چوکی پرچہ، کچھ بھی نہیں. تو اسی طریقے سے اس علاقے کے اندر جو ہے خاص طور پر یہ علاقہ جو ہے، یہ ٹرائنگل جو ہے، یہ در حقیقت علامہ شکیب ارسلان نے یہ حوالہ میں دے رہا ہوں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان کو کوٹ کیا ہے کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی اس علاقے میں اسلام کی نبض چلتی رہے گی. اس قدر گہرا جذبہ ہے وہاں پر، مذہبی موجود ہے. اب آئیے ایک شخصیت کا تعارف. یہ جو تحریک وہاں چلی تھی جس کا نام تھا تحریک نفاذ شریعت محمدی، اس کا آغاز کرنے والے، اس کی روح رواں، اس کی پیوٹ، اس کا مرکز و محور ایک شخص مولانا صوفی محمد. یہ اصل میں دیر جو ہے، دیر جو لوور دیر ہے زیریں، اس کی ایک تحصیل میدان، اس کے رہنے والے ہیں. پوری طرح فارغ و تحصیل ہیں یا نہیں، مستند عالم ہیں یا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، حتمی طور پر معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال عالم کی حیثیت سے ان کا احترام ہوتا ہے. لیکن نہایت نیک، متقی، متدین اور مخلص انسان، بہت ہی درویش برش انسان ہے. لہذا عوام میں بہت محبوب ہے، بہت پاپولر ہے، ان کا بہت ادب ہے، لوگ ان کا بہت ہی لحاظ کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں. اگرچہ جدید تعلیم اور فکر